बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ और अहम तरीन स्टोरियों के साथ। नाज़रीन, हमने कहा था ये कंपनी नहीं चलनी, यानी कि ये हुकूमत नहीं चलनी, ये मांगे तांगे की हुकूमत, ये लूट मार की हुकूमत, ये बैरूनी साजिशों के तहत बनने वाली हुकूमत, ये ख़रीदो फरोख्त से बनने वाली हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जिसके वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं, आज 4-5 रोज़ गुजरने के बावजूद भी अपनी कबीना का इजलास नहीं कर सके। बादिल नज़र में लग रहा है कि आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान PTI की 123 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए और इमरान खान ने कल पेशावर में तारीखी बड़ा जलसा करने के बाद कराची में जलसा किया। क्या इमरान खान जलसों से, जुलूसों से और सोशल मीडिया पे वार करके हुकूमत गिरा लेंगे? बादिल नज़र में ये मुमकिन नहीं लगता। हालात और कुछ अपना आपको तज्जिया भी देंगे क्या नज़र आ रहा है और क्या हो रहा है, लेकिन गैब का इल्म अल्लाह के पास है। नाज़रीन, आज ISPR ने तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बादिल नज़र में उसके बाद हुकूमत यानी कि मरीम नवाज ने इमरान खान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी कि ख़त भी फ्रॉड है, अड्डे भी नहीं मांगे थे, जिस पर एक नई बहस शुरू हो गई। पहले तो बात ये करेंगे, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने 2014 में 126 दिन इस्लामाबाद में धरना दिया था, वहाँ उस वक़्त मॉडल टाउन में उस वक़्त की हुकूमत का जुबर जुल्म सानिया मॉडल टाउन जिसमें 14 लोगों को शहीद किया गया, 100 लोगों को गोलियां मारी गई, उसके बावजूद भी हुकूमत नहीं गिरा सके। क्या अब इमरान खान ये गलती तो नहीं कर रहे? अगर वो असम्बली में रहते तो मौजूदा हुकूमत जो मांगे तांगे की हुकूमत है, ये हुकूमत वो है कि इसमें मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं। एक गाड़ी इन्होंने बनाई है हुकूमत नाम की, जो कंपनी चलती नज़र नहीं आती। इसमें चिंगची के स्पेयर पार्ट्स, स्कूटर के, मोटरसाइकिल के, रक्शे के, ट्रक के, ट्राले के, जहाज़ के मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स हैं। यहाँ तक कि गधा गाड़ी के भी स्पेयर पार्ट्स इस गाड़ी में डाल दिए गए और ये गाड़ी बादिल नज़र में चलती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि इधर पूरी असम्बली चलाने के लिए 172 अरकान असम्बली की ज़रूरत होती है, लेकिन इनके पास सिर्फ मुस्लिम लीग जो अक्सरियत जमात है, इन्होंने के पास 84 सीटें हैं। और पहला फैसला किया कि एक मफरूर मुलज़म नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी कर दिया गया। 5 दिन बाद अभी बाब जमातें अलग वजारतें मनपसंद और ओहदे मांग रही है, पीपल्स पार्टी अलग मांग रही है, MQM अलग मांग रही है, मौलाना फजल रहमान अलग मांग रहे हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी अलग मांग रही है। 14 जमातों का मिक्सर, ये किसी की नाक, किसी का कान, किसी की टांग, किसी का बंदर, ये हुकूमत अब तक बन नहीं पा रही। ऊपर से आज 26 रुपये पेट्रोल महंगी की समरी भेज दी गई है। नाज़रीन, ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान शहबाज शरीफ ने हलफ लिया था तो बुलंद व बाले दावे किए थे, लेकिन अभी तक वो अपनी कबीना पूरी नहीं कर सके। अवामी मसाइल हल होना तो दूर की बात, आपस के इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ गए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून से 10 MNA और 20 से ज़्यादा MPA की सीटें मांग ली हैं कि उनके मुकाबले पे कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे, जबकि अगर आपने वुज़रा हमारे तैनात करने हैं तो सेक्रेटरी भी लगाएंगे और वो बाख्तियार होगा, वज़ीर आज़म रुकावट नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में इस हुकूमत को रींगना पड़ रहा है और उठाकर कोई बैसाखियों से चला रहा है और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने ही इत्तेहादी जमातों से ब्लैक मेलिंग का सामना है और वो एक लिमिट भी आराम नहीं कर पा रहे। अभी एक जमात की ब्लैक मेलिंग का लेटर आता है तो दूसरी जमातें अपनी अलग डिमांड बना लेती है। ऐसा लगता कि पिंड वसिया नहीं, डाकू पहले ही आ गए। अब इमरान शहबाज शरीफ किस किस को राज़ी करेंगे, किसको नाराज़ करेंगे। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ की डिमांडें भी बढ़ती जा रही है।
آپس میں اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو بڑے پیمانے پر اپنے افسروں کی تعیناتیاں اور پنجاب میں ایم پی اور ایم این او کی تعیناتیوں کے ساتھ خاصی ڈیمانڈ دے دی ہے، اور اب اسی طرح ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں ہیں، یہ حکومت کیسا وزیر اعظم نواز شہباز شریف ہوں گے؟ سندھ کا وزیر اعلیٰ گورنر کسی اور جماعت کا، پنجاب کا گورنر کسی اور جماعت کا، کے پی کا گورنر کسی اور جماعت کا، اور بلوچستان کا اور کا، یعنی کہ یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بلیک میل کر کے نہ صرف چھوٹی موٹی سیٹیں بلکہ گورنر بھی مانگ رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپس کے یہ اختلافات، آصف علی زرداری نے کہہ دیا ہے، اور دوسری طرف وزیر اطلاعات اور وزیر خارجہ کی لسٹ پر پھڈا پڑ گیا ہے۔ پیپلز پارٹی خود مانگ رہی ہے، نون لیگ بھی وزارت خارجہ اور وزارت انفارمیشن مانگ رہی ہے۔ اب یہ قرعہ کس کے نام نکلے گا، اس کا فیصلہ یقیناً شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل، خالد مقبول صدیقی اور دیگر 14-15 جماعتیں مل کے کریں گی۔ اب دیکھیں کسی کے ہاتھ کون سی بوٹی آتی ہے یا کسی کے ہاتھ ہڈی آتی ہے۔ ایک طرف تو یہ بورتے ہیں، دوسری طرف نون لیگ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک طرف وہ بلیک میل ہو رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان ان کو سانس نہیں لینے دے رہے۔ پشاور کا تاریخی جلسہ کر کے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے سینے میں چھپے راز افشاں کرنے شروع کر دی ہیں اور بتانا شروع کر دیا۔ کل پرویز خٹک نے بھی یہاں تک کہا کہ میرے سینے میں یہ راز بہت سارے ہیں، اگر جس دن کھلا تو اپوزیشن کی جماعتیں پانی میں بہہ جائیں گی، ایک ایسا سیلاب آئے گا جس میں یہ اپنے چہرے نہیں چھپا سکیں گے۔ عمران خان کی بڑھتی ہوئی وقتی طور پر مقبولیت، ناظرین میں ماضی میں ان پہ تنقید کرتا رہا ہوں اور انہوں نے بہت اچھی گورننس نہیں کی، لیکن میں اس بات کے آج بھی، کل بھی خلاف تھا، آج بھی خلاف تھا۔ عمران خان کی کوئی اچھی حکومت نہیں، کرپشن بھی ہوئی، بیڈ گورننس بھی ہوئی، لیکن امریکہ کون ہوتا ہے پاکستان میں حکومت نکالنے والا؟ کوئی غیر ملک کو کیسے طاقت ہو کہ پاکستان 22 کروڑ عوام ہے، ان کے منتخب نمائندوں کو باہر بیٹھے یہ سپر پاور اپنے آپ کو بنانے والے فراڈیے کہیں کہ سپر پاور امریکہ ہے اور اس کے حکم بدل دو؟ یہ کسی بھی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان نے آزادی غلام بننے کے لیے نہیں دی تھی قربانیاں۔ ناظرین عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، اور کہا جا رہا ہے لاہور میں وہ ایسے راز افشا کریں گے کہ ڈاکو لٹیرے اور جو ملک دشمن ہیں، جو بیرونی ایجنٹ ہیں، ان کے بارے میں کچھ راز افشا کریں گے، جس کے بعد حکومت کے کچھ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہونے کا توقع ہے۔ اگر انہوں نے راز افشا کر دی، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ خفیہ راز افشا نہ کریں۔ ایسی صورتحال میں مسلم لیگ نون کو اپنے پنجاب میں ہی ڈر پڑ گیا ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی بلیک میل کر رہی ہے، دوسری جماعتیں کر رہی ہیں، اور عمران خان پنجاب میں جو مقبولیت کھو گیا تھا، اور امریکہ کو جو یار ہے غدار ہے، اور عمران خان کی امریکہ کو حکومت کی گرانے کی سازش کی وجہ سے عمران خان کی پبلک میں اسٹریٹ پاور بڑھ رہی ہے، تو نون لیگ گھبراہٹ کا شکار لگا نظر آتی ہے۔ بظاہر تو وفاقی حکومت ان کے پاس چلے گئی اور آئندہ پرسوں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف بھی بن جائیں گے۔ اب نون لیگ نے اس گھبراہٹ میں حکومت کے مختلف طریقوں سے، لولی لنگڑی حکومت سے، اپاہج حکومت کے تحت فیصلہ کیا ہے کہ نون لیگ بھی حکومت کے اپوزیشن کے مقابلے میں جلسے جلوس کریں گی۔ تحریک انصاف کی حکومتیں جلسے نہیں کرتی بلکہ لوگوں کو سمجھا بجھا کر گھروں میں واپس بھیجتی تھی۔ اب یہ آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق نون لیگ کے جلسوں کی قیادت مریم نواز کریں گی، اور مریم نواز اپنا بیانیہ یعنی کہ ووٹ کو عزت دو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو نشانہ بنائیں گی، جو شہباز شریف وزیر اعظم کی مشکلات کا ہوگا، کیونکہ انہوں نے طاقتور حلقوں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار نے کہہ دیا کہ قوم سے مطالبہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہم نے جو مرضی ہو جائے، نہ ملک میں مارشل لا لگانا، نہ سیاست میں انٹرفیرنس کرنی ہے۔ ناظرین اگر مریم نواز جلسوں کی قیادت سنبھالتی ہے، کیونکہ وہ ایک سزا یافتہ ملزمہ ہے محترمہ، سرکاری عہدہ انہیں کوئی نہیں مل سکتا، وزارت نہیں کوئی مل سکتی، کوئی حکومتی ذمہ داری آفیشلی نہیں مل سکتی، ان آفیشلی تو سارا ملک چلاتی رہیں گی۔ اگر وہ اپنا وہی بیانیہ اور ابا جی کے ساتھ
کیا ہوا تھا، چچا کے ساتھ کیا دہرائیں گی، تو نواز شہباز شریف کو حکومت کرنے میں مشکلات ہوگی۔ اللہ خیر کرے۔ دوسری طرف ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے تحریک انصاف کے 123 استعفے منظور کر لیے ہیں، اور اس کے بعد اب اپوزیشن کے طوطے اڑ گئے اور کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف صوبائی اسمبلیوں میں بھی استعفے دے گی، اور اتنے الیکشن کرانا مشکل ہی نہیں حکومت کے لیے ناممکن ہوگا۔ اور اسمبلی اپنی افادیت کھو بیٹھے گی جب 123 اراکین اسمبلی میں نہ ہوں گے، تو پھر خدشہ ہے کہ ملک ہی سسٹم ہی کلیپس نہ کر جائے اور ان دونوں کو لتر مار کے تیسری طاقت نکالے، کیونکہ بار بار فوج نے عہد کیا ہوا اس ملک میں مارشل لا نہیں لگانا۔ سیاستدان پچھلے 14 سالوں سے دعوت دے رہے ہیں، حالات خراب کر رہے ہیں، ملک کو دیوالیہ، لیکن فوج نے ایک ہی فیصلہ ہے کہ انہوں نے سیاست کو دور رکھنا ہے۔ اگر 123 دیتے ہیں اور پنجاب میں اور صوبوں میں دیتے ہیں تو ایسے میں حکومت کو چلانا مشکل اور ناممکن ہو جائے گا۔ ایاز صادق رولا ڈال رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اراکین نے استعفے نہیں دیے، ان سے زبردستی استعفے لیے ہیں، جبکہ لوگ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں بھاجی اسی استعفیٰ لے آئے، ہمیں تو آپ کہتے تھے یہ الیکشن جعلی ہے 2018 کا، یہ فراڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ نے، خلائی مخلوق نے کیا ہے، آپ ان کو غلیظ گالیاں دیتے تھے، تو اب ہم نے ریزائن دیا تو یہ قبول نہیں کر رہے۔ ایتے کندے نے نا تو چوری دوجا سینہ دوریا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک ایک بندے کو خود بلانا ہے، اور وہ بندے آ کے اپنے ٹویٹر پہ آج ڈپٹی سپیکر قاسم سوری منظور کر چکے ہیں۔ قانونی طور پر اس میں رکاوٹ ڈالنا آئین کے مترادف ہوگا، آئین توڑنے کے مترادف ہوگا، لیکن حکومت اس وقت آئین اور قانون کو اپنا پاؤں تلے روندنے کی صورت کری ہے۔ دوسری جانب پروجیکٹ میں عمران خان نے ہمیشہ کے لیے حکومت کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور تیاری زور سے پکڑ رہے ہیں۔ اطلاعات آ رہی ہے کہ عمران خان نے جیسے جیسے عوام کے خلاف شور ڈالا تو بعض سازشی عناصر یہ چکر چلا رہے ہیں کہ عمران خان کے فارن فنڈنگ کیس میں ان کی پارٹی کو بین کر دیا جائے، اور آج عدالت نے حکم دیا ہے کہ 1 مہینے میں فارن فنڈنگ کیس کا ختم ہو جائے۔ لگتا ہے، کہا جاتا ہے کہ امریکہ جس کی حکومت گراتا ہے اس کو ساری عمر اقتدار میں نہیں آنے دیتا۔ ان کے تانے بانے کہاں بن رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا، لیکن خود سابق وزیر اعظم عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری اور ان کی جماعت کے سارے لوگ کہہ چکے ہیں ان کی حکومت گرانے میں بیرونی ہاتھ ہے، اور 30 دن میں کیا اس کی حکومت کو ختم کر کے عمران خان کی فارن فنڈنگ کیس میں جماعت کو بین کیا جا سکتا ہے، اور جلسے جلوس سے کیا عمران خان صاحب کو کامیابی ہوگی؟ میری نظر میں جلسے جلوس سے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اگر وہ متواتر ڈیلی جلسے جلوس نکالتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں اور جا کے اسلام آباد گھیراؤ کرتے ہیں، پھر تو کوئی سوچے گا شاید حکومت بدلنے کا، کیونکہ کمپنی بڑی کمزور ہے، حکومت بڑی کمزور ہے۔ جلسے جلوس تو پی ڈی ایم نے بھی پورے ملک میں کیے تھے، ان سے حکومت نہیں جاتی۔ عمران خان کو اس سلسلے میں اپنی حکمت عملی کو واضح کرنا ہوگا اور تبدیل کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں کہ جو حکومت اتنی بھیجتے ہیں زبردستی، وہ اتنی آسانی سے آنے نہیں دیتے۔ شاید اسی لیے حکومت نے ایک چال چلی ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں خارج کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو حکم صادر کیا کہ 30 دن کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ سنائیں۔ اگر یہ جماعت ہی بین ہو جاتی ہے تو پھر اراکین اسمبلی جدھر گئی کشتی تھے ادھر گئے ملا۔ عمران خان کو اب جوش کی بجائے ہوش سے کرنا ہوگا، کیونکہ اپوزیشن حکومت کمزور ہے، بکھری ہوئی ہے، ٹکڑوں میں بکھری ہوئی ہے، لیکن عمران خان کے غلط حکمت عملی اس حکومت کو مضبوط اور عمران خان کو سیاست سے دور کر دے گی۔ دوسری طرف خود سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب مروایا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ویٹ ایلیفنٹ یعنی کہ امریکہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام سیاستدانوں کی حفاظت کرے، ماں سوائے جو حرام کھاتے ہیں، اللہ ان کو ان سے پوچھ کرے۔ پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں سے ایک اکبر ایس بابر کا دائرہ کردہ مقدمہ 2014 سے زیر التوا ہے، یعنی کہ یہ فارن فنڈنگ والا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن سے اس حوالے سے درخواستیں دائر کی گئی تھی، جنہیں الیکشن کمیشن نے 25 جنوری اور 31 جنوری کو مسترد کر دیا تھا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ دوسری طرف ناظرین، اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ پاکستان کے اہم ترین اسٹیبلشمنٹ کے حساس افسر کو چند شرپسند عناصر اور سیاستدانوں نے
किस ज़ालमाना तरीके से उनके किराए के शूटरों ने तशद्दुद किया और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और मसले लोगों को पकड़ा दिया गया। पाकिस्तान में कानून इतना कमज़ोर होता जा रहा है कि हर ताकतवर पाँव तले रोनता है। इमरान खान साहब सिर्फ हर हफ्ते जलसा करने से ये हुकूमत आप नहीं गिरा सकेंगे। इसके लिए आपको अवाम को राउंड दी क्लॉक सड़कों पर लाना होगा। आइनी और एहतजाजी पुरअमन एहतजाज दोनों तरीक़ों को बैक वक़्त चलाना होगा और अपनी जेब से खोटे सिक्के निकालने होंगे। वरना याद रखें कि ये जो इस वक्त हुकूमत है ये आपस में एक दूसरे के प्यार में नहीं है। आसफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को दर्दी का नसूर और शहबाज शरीफ ने जरदारी को कहा था पटा डाल के घसीटूंगा। ये आपको घर भेजने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये हुकूमत करने के लिए नहीं। और आपकी जमात पर अब कहा जा रहा है कि धावा बोला जाएगा और आपके लोगों को और भी तोड़ा जाएगा। फैसला आपने करना है, अक्लमंदी से, दानिशमंदी से या जज्बात से। सारी सूरत हाल नाज़रीन बदल रखी। परसों हफ्ते वाले दिन पंजाब असम्बली का इजलास और कभी इम्कान है कि परवेज़ लाई और हमजा शहबाज के मुकाबले में हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे और उनके वालिद इससे पहले वज़ीर आज़म बन चुके हैं। ताहम कबीना बनाने से मौजूदा सारी सूरत हाल तक रखी, बदलती हुई सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।